السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تختی نمبر 3 پڑھنے والے ہیں دوستو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تختی نمبر 3 میں کیا ہے۔ ایک بار ہم تختی پڑھ لیتے ہیں دوستو، پھر سمجھتے ہیں کہ اس تختے میں کیا بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں دوستوں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ حرکات زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں دوستو، یہ یاد رکھیے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب یہ بات سمجھیے کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ پھر آگے بتا رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے دوستو، یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ حمزہ زبر آ۔ یہ الف کے اوپر زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا۔ بول رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، جیسے یہ الف ہے، اگر اس کے اوپر یہ زبر نہیں ہوتا تو یہ الف ہی ہوتا۔ اگر اس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے گا تو پھر یہ الف نہیں رہے گا، پھر یہ حمزہ بن جائے گا۔ یہ اسی لیے یہ بول رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتا، نہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتا ہے، نہ جزم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ رول سمجھ میں آ گیا۔ رول کیا ہے؟ رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر، زیر، پیش ہمیشہ جلدی پڑھاتا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچا جاتا۔ پھر بول رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا،
ط زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اب دوستو سمجھتے ہیں مشق۔ مشق کے مطلب ہوتا ہے پریکٹس۔ یہ پریکٹس دیا ہوا دوستو، پریکٹس ہے، یہ سب پریکٹس ہے۔ اب ہم لوگ اس پریکٹس کو ہم لوگ 3 طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس پریکٹس کو جیسے درسا، اس کو 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا پڑھا جاتا ہے متن، پھر ہجے کیا جاتا ہے، پھر اجرا کیا جاتا ہے، 3 طریقے سے۔ پہلا طریقہ متن، جیسے درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ یہ ہم لوگ کا ہو گیا متن۔ اب ہم لوگ ہجے کرتے ہیں، جیسے دیجئے ہجے ہوگا دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، درسا۔ ہجے کرنے کا یہ طریقہ ہے، دال زبر دا، را زبر را، پھر ملے گا ایک دوسرے سے، پھر تیسرا پڑھائے گا، جیسے دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا۔ مطلب ایک حرف پڑھ کا ہجے کرنا، پھر دوسرا حرف سے ملانا ہے۔ دال زبر دا، را زبر را، ملائے، پھر ملائے، پھر اس کے بعد تیسرا کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ہجے ہوگا، ایسے ہجے نہیں ہوگا دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا۔ اس طریقے سے ہجے کرنا غلط ہے، اس طریقے سے ہجے نہیں کیا جاتا ہے، یہ غلط انداز ہے۔ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، اس طریقے سے ہجے کرنا غلط ہے۔ ہجے کرنے کا سب سے اچھا طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا۔ اسی طریقے سے سب کا ہجے ہوگا۔ اب دوستو اجرا سمجھتے ہیں۔ اب اجرا کیسے ہوتا ہے اس کا؟ اجرا یہ تو وداع کا اجرا کر لیجئے، وداع کا اجرا میں بتاتا ہوں کس طریقے سے۔ واو کا لیتے ہیں۔ اجرا کے مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں بتانا، اس حرکت کے بارے میں بتانا کہ یہ حرکت کیا کام کرتا ہے، تو یہ حرکات کا کام کیا ہے وہی بتا رہے ہیں۔ اس کا اجرا ایسے ہوتا ہے، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ودع، یہ اس طریقے سے اجرا کیا جاتا ہے، یہ اجرا کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ متن سمجھ گئے، درس متن ہوا، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا، یہ ہجے ہوا۔ اجرا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، یہ اجرا ہوا طریقہ۔ یہ 3 طریقے، یہ اجرا ہوا دوستو، یہ اجرا ہوا دوستو، یہ 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ 3 طریقہ اگر آپ کو آ گیا تو سمجھ جائیے کہ نورانی قاعدہ کا پورا رول آپ کو، قرآن کا سارا رول آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ 3 طریقہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو قرآن کا سارا رول آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
قرآن کی کوئی بھی حرف یا کوئی بھی آیت آپ اندازہ بھٹا نہیں پڑھیں گے اگر آپ یہ تینوں رول کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ گئے تو۔ دوستو تو آج کا کلاس یہی مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ابھی تک اس چینل کو نہیں سبسکرائب کیے ہیں دوستو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔